بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد. میرے ایمانی بھائیو، آج ہماری سیرت کی 8ویں مجلس ہے. گزشتہ مجلس میں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا جنہوں نے ایمان قبول کرنے میں پہل کی تھی، جن میں عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایمان نصیب ہوا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کو ایمان نصیب ہوا، اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا، اور باندیوں میں حضرت ام ایمن کو ایمان نصیب ہوا. اور اس کے بعد پھر 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی آیتوں کے بعد وحی کے نزول میں تیزی آ گئی، اور موسلا دار بارش کی طرح وحی نازل ہونے لگ گئی. اور اس زمانے میں جو آیتیں نازل ہوئی ان میں توحید و رسالت، آخرت کے برحق ہونے کا مضمون، قرآن کریم کی صداقت اور اس عالم کا فنا ہو جانا ایسے زوردار الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. پھر چھوٹی چھوٹی آیتوں والی چھوٹی چھوٹی صورتیں ایسے میٹھے شیریں اور لطیف جملوں پر مکمل ہوتی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے مزہ آ جاتا ہے. الفاظ کی بندش کا بہتا ہوا ایسا دریا ہے کہ انسان اس میں ڈوب جاتا ہے اور چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. اور کچھ واقعات تو ایسے بھی پیش آئے ہیں کہ سننے والے سن کر ایسے حیران و ششدر ہو جاتے ہیں کہ دلوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. آخری منزل کی اکثر صورتیں ایسی ہیں جس طرح سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ ملک، سورہ مزمل اور سورہ قیامہ، سورہ مرسلات اور 30ویں پارے کی اکثر صورتیں اس طرح کے مضامین سن کر
جو خوش نصیب ایمان قبول کرتے تھے، ایک تو وہ خود ایمان کے پہاڑ بن جاتے تھے، دوسرے یہ کہ پھر سب کو چھوڑ کے بس کسی فکر اور سوچ میں مشغول ہو جاتے تھے کہ کسی طرح ہمارے ذریعے کسی کو ایمان نصیب ہو جائے تو وہ بھی جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ مگر اس سوچ کے مقابلے میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کسی عام شہر یا گاؤں کی طرح نہیں تھا، وہاں کا مسئلہ بہت حساس تھا۔ مکہ المکرمہ میں ایک طرف تو خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، مینا و مزدلفہ اور عرفات جیسے پاکیزہ اور اعلیٰ مقام تھے جو حج و عمرہ کے مقام تھے، اور مکہ کے لوگ بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم وہاں کے متولی اور ناظم اعلیٰ تھے۔ مگر دوسری طرف مکہ کے مشرکین نے مکہ کو شرک کا مرکز بنا رکھا تھا۔ عرب کے بڑے 5 بت مکہ کے آس پاس ہی تھے، اور خانہ کعبہ اللہ کا پاکیزہ گھر 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مکہ المکرمہ ہی کے لوگ بطور خاص قریش ان کے مجاور اور پجاری تھے۔ ایسے ماحول میں حکمت اور عقل مندی یہی تھی کہ بلا وجہ اچانک ماحول کو گرمایا نہ جائے، بلکہ اصلاح اور سدھار کا کام آہستہ آہستہ کیا جائے۔ ہر ایک کے سامنے تذکرہ کر کے آگ نہ لگائی جائے، بلکہ اسی حکمت اور دانش مندی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خفیہ دعوت دینی شروع فرما دی، اور اپنے خوش قسمت دوستوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی کہ جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ہمارا راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اسی طریقے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ محنت فرمائی، کیونکہ وہ ایک تاجر تھے اور عام لوگوں سے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ وہ بہت نرم دل، اعلیٰ اخلاق کے مالک اور بڑے سخی مزاج تھے، اس لیے لوگ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے دوستوں پر غور کیا اور جس کو مناسب اور لائق سمجھا اس کو بڑے پیار سے دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش اور جد و جہد میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ انہی کی کوشش سے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کی فہرست میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام کے اسماء گرامی بھی آتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس راستے میں ان تک محنت اور کوشش فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے بھی بہت ساروں کو ایمان عطا فرمایا، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہما کے نام مشہور ہیں۔ مگر میں یہاں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ تھوڑی تفصیل سے کرنا مناسب سمجھتا ہوں جن کو خواب یا کسی اور اشارے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت پہنچی اور ایمان نصیب ہوا۔ ان میں سے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آگ کی خندق کے کنارے کھڑا ہوں، میرے والد مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میری کمر پکڑ کر مجھے کھینچ لیا
میں نے یہ خواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے مجھے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا یہ جہنم کی آگ ہے جس میں تیرے باپ دادا تجھ کو شرک والے طریقے سے ڈالنے ہی والے ہیں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تجھے اس سے بچا سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان قبول کر لیا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میرے والد کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا اور گھر سے نکال دیا۔ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سب سے پہلے یہی گھر سے نکالے گئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا، ایک راہب اپنی عبادت گاہ سے یہ پکار رہا ہے اے تاجرو، تم میں سے کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں؟ میں نے کہا میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کون احمد؟ راہب نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، وہ آخری نبی ہیں، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، پھر ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں جائیں گے، تو ضرور ان پر ایمان لانا۔ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا، فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ لوگوں نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امین تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پرانے دوست تھے، میں فوراً ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر میں مشرب اسلام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ اور اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے 3 شب قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں، تاریکی کی وجہ سے کوئی چیز مجھ کو نظر نہیں آئی۔ اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا، دیکھا تو زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور ان کے علاوہ کچھ ایسے خوش قسمت حضرات بھی ہیں جن کو ایسے لوگوں کے ذریعے ایمان نصیب ہو گیا جو خود بھی مسلمان نہیں تھے۔ 2 قصے ایسے بھی سن لیجئے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول ایمان۔ حضرت عفیف کندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے، عطر کی تجارت کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مینا میں تھا کہ ایک شخص آیا اور پہلے نہایت عمدہ طریقے سے وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک 11 سالہ لڑکا آیا، اس نے وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ کیا دین ہے؟ حضرت عباس نے کہا یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ انہی کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا علی بن ابی طالب بھی میرا بھتیجا ہے جو اس دین کا پیرو ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی بیوی ہیں، یہ انہی کے طریقے پر ہیں۔ حضرت عفیف کندی فرماتے ہیں مجھے ان کی یہ باتیں بہت اچھی لگی،
مگر اس وقت میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش میں اسی وقت ایمان قبول کر کے ان کے ساتھ چوتھا مسلمان ہوتا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھے۔ اتفاق سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب ادھر سے گزرے، جعفر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے بازو بن جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت جعفر اسی بات پر مسلمان ہو گئے، اور محققین کہتے ہیں کہ وہ 31 یا 25 صحابہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہے جن کو ان کی فطرت سلیمہ نے اور ان کے ضمیر نے ایمان کی دعوت دی، باہر کے بجائے اندر ہی کی طاقت نے ان کو کھینچ کر دربار نبوی میں پہنچا دیا، اور انہی خوش نصیبوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت صہیب رومی اور حضرت عمرو بن عبسہ بھی ہے۔ تفصیل تھوڑی مشکل ہے، بس اجمالی طور پر حضرت عمرو بن عبسہ کا ہی قصہ سن لیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمرو بن عبسہ فرماتے ہیں، میں ابتدا ہی سے بت پرستی سے بیزار اور متنفر تھا۔ مجھے اس بات سے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اہل کتاب کے ایک بڑے عالم سے ملاقات کر کے دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہتر دین کون سا ہے تاکہ میں اس پر عمل کر کے کچھ سکون حاصل کر لوں۔ اس عالم نے کہا کہ آپ صبر کریں، پرانی کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق مکہ میں ایک زبردست نبی پیدا ہونے والے ہیں جو لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف بلائیں گے۔ وہ سب سے افضل اور بہتر دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ ضرور ان کے طریقے کو قبول کر لینا۔ اور اس دن سے ہر وقت مجھے مکہ ہی کا خیال رہتا تھا، ہر وارد و صادر سے مکہ کی خبریں دریافت کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی۔ خبر ملتے ہی میں مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا اور مخفی طور پر آپ سے ملا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں نے بھی عرض کیا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ میں نے کہا، اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، بتوں کو چھوڑا جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔ میں نے کہا، اس بارے میں آپ کے ساتھ کون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ ہے۔ میں نے کہا، اب میں بھی آپ کا پیروکار ہوں اور آپ کا دین ماننے والا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ایمان قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ اپنے وطن لوٹ جاؤ، جب ہمارے غلبے کا علم ہو اس وقت آ جانا۔ پھر میں اپنے گھر واپس تو آ گیا، مگر میرا دل مکہ المکرمہ میں ہی اٹکا رہا، آپ کی خبریں دریافت کرتا رہا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس طرح 3 سال کے اندر بعض خوش نصیبوں کو دعوت کے ذریعے اور بعض کو اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے اور بعض کو خوابوں میں اشارے کے ذریعے سے دعوت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا سچا اور برحق دین نصیب ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ دعوت دیتے رہے۔ جب کوئی خوش نصیب ایمان قبول کر لیتا تھا، اس کو اس وقت تک نازل ہونے والی
آیتیں یاد کرائی جاتی تھی، نماز کا طریقہ بتلایا جاتا تھا اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کے لیے ایک پرانے صحابی حضرت ارقم بن ابی الارقم کا مکان ایک مرکز کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، کیونکہ وہ صفا کی چوٹی پر تھا جہاں سب کے لیے پہنچنا آسان ہوتا تھا، اور ان کے مکان میں کشادہ جگہ بھی تھی جہاں سب کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ میرے ایمانی بھائیوں، قریش کو سرسری طور پر خبر ہوئی، 3 سال تک یہ کام مخفی طور پر کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 3 سال تک مکہ کے لوگوں کو بالکل علم ہی نہیں ہوا، ایسی بات نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو بطور خاص قریش کو اس محنت اور کوشش کا کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا، اور وہ لوگوں کے مسلمان ہونے کو بھی سنتے رہتے تھے، مگر اس کی وجہ سے وہ کوئی بڑی پریشانی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے وقت پر اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں، جیسے کہ عمرو بن نفیل اور امیہ بن ابی سلط اور وغیرہ کا نام تاریخ میں آتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ بھی کوئی اصلاح کا کام کر رہے ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس محنت اور تبلیغ سے کوئی بڑی پریشانی محسوس نہیں کی۔ گنتی کے چند واقعات مار پیٹ کے بھی پیش آئے، جیسے کہ پیچھے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کا واقعہ گزر چکا ہے۔ ہاں، اس سے ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس کے بارے میں اکثر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ 40 افراد کے آس پاس تھے۔ ابن ہشام نے بھی 40 لوگوں کے نام بیان کیے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کا صاف حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ۔ اس حکم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بنو ہاشم اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کے لیے سب کو بلا لیا، جس میں تقریباً 40-45 آدمی شریک ہوئے۔ سب نے بڑے شوق سے کھانا تناول کیا، لیکن کھانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب نے ایسا ماحول بنا دیا کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ آپ کے چچا اور دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ اس طرح کی بات مت کہو جس سے پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے، ہمیں سب سے جھگڑنے کی ہمت نہیں ہے، اگر آپ ایسی بات کریں گے تو ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور سب سے پہلے مجھے حق ہے کہ میں آپ کو ایسی بات کرنے سے روک دوں۔ اگر آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے تو سارے قریش اور دوسرے قبائل ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور آپ اپنے خاندان کی مصیبت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس طرح اس موقع پر ابو لہب نے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا، یہاں تک کہ ساری مجلس اٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری مرتبہ دعوت کا انتظام کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے پھر انتظام کر کے بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگوں کو بلایا۔ اس مرتبہ بھی بہت سے لوگ شریک ہوئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خاندان کے مشہور لوگ موجود تھے۔ کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اس مرتبہ پھر ابو لہب نے بٹھانے کی کوشش کی، مگر ابو طالب نے کہا، بھائی بات تو کرنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، قسم بخدا میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم ضرور موت کے بعد ایسے اٹھو گے جیسے کوئی سو کر اٹھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی
کیا جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے؟ پھر فرمایا میں تمہارے لیے دین و دنیا کی کامیابی لے کر آیا ہوں، اب بتاؤ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ بات سنتے ہی سب کو سانپ سونگ گیا، سارے چپ چاپ رہ گئے۔ ابو طالب نے حوصلہ افزائی کی باتیں کی، مگر آخر میں کہا میں آپ کی حفاظت تو کرتا رہوں گا، لیکن میرا دل عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچانک ایک کونے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھوں میں درد ہے اور ٹانگیں بھی پتلی دبلی ہیں، مگر میں ضرور آپ کا اس معاملے میں ساتھ دوں گا۔ اس بات پر مجلس برخاست ہو گئی، لیکن سب لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ 12-13 سالہ لڑکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر دنیا کی قسمت بدل دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد